یہ اللہ نے جوانی کا وقت دیا ہے، اس کو بیسٹ یوٹیلائز کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے کہا کہ تم قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے ان عمرہ فیما اسنا، جو اللہ نے تم کو عمر دی اور تم نے اس کو کہاں گزارا. وہ حدیث آتی ہے نا، خمس قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، اور امیری کو ویلتھ کو فقر سے پہلے. اور اگر آپ ان سب 5 چیزوں کو دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے مینشن کیا، دیکھیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو آبویسلی صحت کم ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں، اتنا ٹائم نہیں رہتا انسان کے پاس. یہ جو 5 چیزیں ہیں، خمسہ قبل خمسن، علماء کہتے ہیں اس کا بیسٹ استعمال، بیسٹ آف دا بیسٹ استعمال انسان اپنی یوتھ میں کر سکتا ہے. فرصت بھی ہوتی ہے، اور آپ جیسے بچوں کے پاس بہت فرصت ہے. کون کچن میں جا کے افطاری بناتا ہے؟ کوئی یہاں پر ایسا شاہکار 1-2 ہی ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو. کہ سوری آپ نے، میں بچوں کی بات کر رہی تھی، بچوں کی بات کر رہی ہوں میں. 16 سال کی بچی، 15 سال کی بچی، 20 سال کی بچی، کون جا کر کس کی ذمہ داری ہے؟ اماں کہیں گی میں سو رہی ہوں نماز پڑھ کے، افطار سے پہلے اٹھا دینا جب افطاری بنا لو گے. یہاں تو کوئی ایسی بچی نہیں بیٹھی ہوئی. کیا جواب دیں گے اللہ کو اس فری ٹائم کا؟ عصر کی نماز پڑھی، موبائل کھول لیا، مغرب تک موبائل میں لگے ہوئے. اس کے بعد جلدی جلدی جو افطار کھانا تھا وہ کھایا، اس کے بعد پھر موبائل میں لگ گئے. اماں بیچاری عشاء میں کھڑی ہو گئی اور بچہ موبائل میں لگائے. اماں آواز دے رہی، بیٹا نماز پڑھ لو. ابھی پڑھتی ہوں، پوری رات پڑھی ہے. یو آر جسٹ کلنگ یور ٹائم. اور اگر آپ اور میں اپنی زندگیاں اس نہج اور اس میتھڈالوجی پر گزار رہے ہیں تو یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اللہ کے عرش کے سائے میں، کیا ہم اس میں فال کرتے ہیں؟ آسک یور سیلف. اٹس اے فوڈ فار تھاٹ. آسک یور سیلف. یہ ٹریجڈی ہے آج کے نوجوان کی. نہ صرف آج کا نوجوان اللہ کا عبد نہیں بن پا رہا، دکھ تو اس بات کا ہے آج کا مسلمان نوجوان دین پر شکوک کا شکار ہو چکا ہے. اس کا دل نہیں چاہتا دین پر عمل کرنے کا، اس کا دل نہیں چاہتا دین کی بات سننے کا، اس کا دل نہیں چاہتا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا. کتنے نوجوان ہیں جن کا مسجد میں دل لگتا ہے؟ ابھی آ جائے کہ اگلی کیٹیگری. کتنے نوجوان ہیں جن کا نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، ٹکریں مارتے ہیں نماز میں. کبھی کبھی بچے صرف جائے نماز بچھا دیتے ہیں کمرے میں تاکہ اماں آئیں تو نظر آئے ہاں جائے نماز بچھی، نماز پڑھی. اللہ سوال کرے گا اس وقت کا، اس صحت کا، اس جوانی کا، جب اللہ تعالیٰ نے عقل اتنی دی تھی کہ ہر چیز سمجھ آتی تھی. ایک نیا فون اماں خرید کے لاتی ہیں، اماں کو 1 ہفتہ لگتا ہے اس کو سمجھنے میں. ایک نیا فون گھر میں آتا ہے، بچہ 5 منٹ لگتے ہیں فون کی ڈائسیکشن کرنے میں. اس کو یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں. اماں آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. یو آر سو سلو موور. اب تو بولتے ہوئے بھی اماں کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا. ہماری ہمت نہیں ہو کہ آج بھی اپنی ماں کو کہ ماں یو آر سو سلو موور. آج کے بچے کہتے ہیں ہاں تو کیا ہو گیا، ہماری نیت تو صاف ہے. اپنی نیتوں کو اور صاف کر لیجئے تھوڑا سا، اس سے زبان صاف ہو جائے گی. اور جب زبان صاف ہوگی تو ادب آئے گا. جو اللہ کا ادب نہیں کرتے وہ ماں باپ کا ادب کیسے کر سکتے ہیں؟ جو رسول سے محبت نہیں کرتے وہ ماں باپ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایسا نوجوان نہیں بننا، آپ نے ایسی یوتھ نہیں بننا کہ آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نہ مل سکے. یو ہیو دا کیپیسٹی. پری ریکوزٹ پورا ہو رہا ہے آپ کا اصحاب المیمنہ والا. یو آر دا لگژوریس ون، گرانٹیڈ ون. شکر کیجئے اللہ کا، آپ کا پری ریکوزٹ پورا ہے. اصحاب المیمنہ میں آلریڈی ہیں، بس تھوڑا سا اپنے آپ کو پش کر کے آگے بڑھنا ہے. بالکل جیسے اپنے آپ کو ایگزامز میں تھوڑا سا پش کر کے آگے بڑھاتے ہیں پوزیشن ہولڈر کی جگہ پر. یہ بھی تو پوزیشن ہولڈر کی جگہ ہے. بڑھیے آگے، اپنا انداز تھوڑا سا بدلیے. شریعت کے اندر شاب کی ڈیفینیشن جو آتی ہے، اس میں 2 ڈیفینیشنز ہیں. ایک ڈیفینیشن یہ آتی ہے کہ یا تو یہ پیوبرٹی کی ایج سے شروع ہو جاتی ہے، شابن کی عمر، یا یہ 15 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے. نافع رحمۃ اللہ علیہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، صحیح ترمذی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج سے مجھے، یعنی ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فوج سے مجھے 14 سال کی عمر میں ہٹا دیا. یعنی ایک آرمی جا رہی تھی غزوے میں، ابن عمر آئے کہ میں بھی اس آرمی کا حصہ بنوں گا. کین یو امیجن دا ایج آف دا چائلڈ
ہم کہیں 14 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ اور پیشنیٹ ہو کر اما نہیں ہاتھ پکڑ کے لا رہی گھسیٹتے ہوئے، ڈریگ کرتے ہوئے کہ وہ ٹانگیں مٹی کے اوپر 2 لکیریں بناتی ہوئی آ رہی ہیں، گھسیٹ رہی ہیں اما، چلو فوج کا حصہ بنو. وہ خود آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں کہ نہیں ابھی تم جاؤ، اگلے سال آنا. اگلے سال 1 سال میں ایسے فرینڈز نہیں ملے اس بچے کو کہ اس کا آوے کا آوا ہی بگڑ گیا. ہمارے بچے او لیول سے اے لیولز میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ اور ہی مانسٹر بن کے باہر آتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. آپ میں سے اکثر مائیں محسوس کرتی ہوں گے، کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ جو مجھ تک مائیں پہنچتی ہیں وہ تو زیادہ تر یہی محسوس کرتی ہیں. 1 سال میں بچے کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے اور بدل جائے گا. یہ دنیا ہے، یہ کھینچے گی آپ کو اپنی طرف، آپ کو پش کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کر جانا ہے. یہی امتحان ہے. آپ کو اور مجھے کوئی پتھر نہیں مارے گا، آپ کو اور مجھے کوئی گولی نہیں مار رہا، آپ کے اور میرے سامنے کوئی اسرائیل کی فوج نہیں کھڑی جو ہمارے سروں سے حجاب کھینچ رہی ہے. پھر کیوں نہیں پہنتے حجاب؟ آپ کو اور مجھے کوئی پکڑ کے جو ہے وہ اسکول سے گھسیٹ کے باہر نہیں لے کر آ رہا اور ہمارے بیگس کو پکڑ کے آگ نہیں لگا رہا. آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے کوئی ہماری ماؤں کو جو ہے ان کی گردنوں کے اوپر چھریاں نہیں چلا رہا. اسی زمین کے اوپر، اسی 2018 میں، اسی رمضان کے مہینے میں پیلسٹائن میں یہ ہو رہا ہے. آپ اور میں اللہ کے بہت لاڈ لیں کہ ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کے پورے روزے گزارے جا رہے ہیں. باہر 180 ڈیتھس ہو گئیں کراچی شہر میں ہیٹ ویو کی وجہ سے. ہمیں تو آنچ بھی نہیں آئی، اس لیے کہ ہم اللہ کے کوئی بہت چنے ہوئے لوگ ہیں، چوزن ون، سلیکٹڈ ون، محبوب اللہ کے. آلریڈی جنتی ڈکلیئرڈ ان اسٹیمپ پیپر ہے میرے پاس. ہے کسی کے پاس؟ اتنی نعمتیں ہیں. پاکستان میں لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ اور یہاں جتنا کراؤڈ بیٹھا ہے، فیس پتہ ہے اپنے اسکول کی؟ اگر ماں باپ کے پاؤں لٹرلی آپ دھو دھو کر بھی پی جائیں نا، کم ہے. میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہی. میں نے پہلے بھی یہ بات بولی تھی تو اکثر یہ بات بولتی ہوں کہ اولادوں کو باپ کی شکل میں ATM مشین نظر آتی ہے. باپ نہیں نظر آتا. بیٹا آپ نے ابا کا چہرہ یاد ہے؟ نہیں. ابا نظر آتے ہیں، یا ابا کو ہم دیکھنا اس وقت پسند کرتے ہیں، یا ہم ابا سے بات کرنا اس وقت پسند کرتے ہیں جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے. لاکھوں روپے باپ کما کر اولادوں پر خرچ کریں. کبھی اولاد یہ سوچے، میں اگر بیٹی ہوں تو میں یہ سوچوں کہ میرے فیس کے خرچے کی وجہ سے شاید میرا باپ صدقہ بھی اتنا نہیں کر پاتا ہوگا جتنا اس کی خواہش ہوتی ہوگی. اٹس ناٹ ایگزیجریشن، اٹس دا ریالٹی آف دس دنیا. کیا حق ادا کریں گے؟ باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے، کہاں اللہ کا حق ادا کریں گے؟ اور جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، 15 سال کا بچہ اور وہ دوبارہ آتا ہے فوج میں حصہ لینے کے لیے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. تو اسی لیے بعض اسکالرز نے کہا کہ 15 سال کی عمر سے شاب کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ 15 سال، عمر بن عبدالعزیز کی رائے یہ ہے کہ جس وقت بھی پیوبرٹی ہٹ کر جائے، لڑکیوں کو پیوبرٹی پاکستان میں 11 سال کے بعد کسی وقت بھی ہٹ کر سکتی ہے. لڑکے یوزلی 14 سے 15 سال یا 16 سال میں پیوبرٹی کی ایج پر آتے ہیں. جس وقت پیوبرٹی آ جائے گی اس وقت انسان کی یہ شاب کی عمر شروع ہو جائے گی. بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا اللہ انسان کو کانسٹنٹلی معاف کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ 6 سال کا ہو جائے. یہاں کوئی 6 سال کا بچہ بیٹھا؟ کوئی بھی نہیں. تو ہم سب کے اکاؤنٹس کھل چکے ہیں. ہم جو کریں گے اس کا حساب دینا ہوگا. جھوٹ بولیں گے تو حساب دینا ہوگا، بد زبانی کریں گے تو حساب دینا ہوگا، ماں باپ کا دل دکھائیں گے تو حساب دینا ہوگا، اپنی کسی نعمت کا کفران کریں گے، گریٹیٹیوڈ شو نہیں کریں گے، ناشکری کریں گے تو حساب دینا ہوگا. تو آپ کی اور میرے سامنے فیکٹ آ گیا. یہ شاب کی عمر باقی سب کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے جو 15 سال سے بڑے بھی ہیں. عربی زبان میں شاب کی عمر 15 سال سے لے کے 40 ایئرز تک کی ہے. اب سب خوش ہو جائیں. سب کے پاس کیٹیگری نمبر 2، میجورٹی کے پاس الحمدللہ کیٹیگری نمبر 2 میں آنے کی ابھی بھی اپرچونٹی موجود ہے. اور الحمدللہ مجھے سبھی نوجوان نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. سبھی کے اندر اللہ کی بات ماننے کی خواہش ہے، سٹیمنا ہے. اللہ کی بات مانیے. یہ جو 40 ایئرز کا ایج بریکٹ اسکالرز نے نکالا ہے، یہ سورہ احقاف کی آیت سے نکالا ہے. حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ جائے، یعنی کہ وہ 40 سال کا ہو جائے. تو یہ شاب کی کیٹیگری امنگ دا فقہا، امنگ دا محدثین، امنگ دا اسکالرز 15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال تک جاتی ہے. یہ وہ ایج بریکٹ ہے جس میں آپ کو میجورٹی صحابہ ملتے ہیں.
میجورٹی اسلام لانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انیشیل سپورٹرز اسی ایج بریکٹ میں تھے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارٹ کو بہت اہمیت دی ہے. اصحاب کہف میں اللہ نے صرف ان کی جوانی کو مینشن کیا تھا. اللہ کو محبوب ہیں وہ بندے جو نوجوان ہیں, جو یوتھ میں ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ایمان لانا چاہیے. یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں. کتنی خواہشیں پوری کر لیں گے اس دنیا میں؟ 30 سال, 40 سال, 60 سال, 80 سال, 100 سال. ریئرلی 100 سال پہ جاتا ہے اب کوئی, خاص طور پہ پاکستان کے جو ڈائٹ کا حال ہو چکا ہے. ریئرلی. کتنا جی لیں گے؟ آگے کی تو ان لمیٹڈ لائف موجود ہے. تھوڑا سا نفس کو کنٹرول کر لیں. یہ ساری خواہشات اس دنیا کا ریپلیکا مانگیں گے, آپ کو جنت میں دنیا کا ریپلیکا مل جائے گا. اللہ نے کہا ہے ما تشتہی انفسکم, جو تمہارے نفس تمنا کریں گے, جو تمہارے نفس خواہش کریں گے, میں جنت میں دے دوں گا. ایک مرتبہ جنت میں تو پہنچ جاؤ, کوشش تو کرو, آ کر تو دیکھو اللہ کے راستے پر. یہ مشکل کا راستہ نہیں ہے, یہ محبت کا راستہ ہے. ڈانٹ ڈپٹ کے مت دین پر عمل کریں, مت ماں باپ کو ڈانٹنے پر مجبور کریں. آپ کا دل کھلا ہوا ہے. آپ لوگ یہاں آ کر بیٹھ گئے. آئی ایم ویری آپٹمسٹک. جو یوتھ سامنے آ کر بیٹھ جائے خود قرآن سیکھنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے, اس سے بہترین نوجوان کون ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ آپ کا دل اور کھولے, اللہ آپ کو عمل پر لے کر آئے. عشرہ مبشرین میں سے, عشرہ مبشرین 10 تھے نا, ہم نے یہاں کیے تھے الحمدللہ عشرہ مبشرین. میرا خیال ہے 3 سال پہلے, 2 سال پہلے, 2 سال پہلے ہم نے یہاں عشرہ مبشرین کیے تھے. آؤٹ آف 10 6 انڈر 19 تھے. 6 صحابہ وہ تھے جن کو جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں دی گئی, جو 19 سال سے کم عمر کے تھے. اس جوانی کے اندر بائی ڈیفالٹ, یاد رکھیے یہ بات میری, بائی ڈیفالٹ یوتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. دس از دا بائی ڈیفالٹ میکنزم آف دا یوتھ مائنڈ سیٹ, انٹل انلیس کہ اس کو ماحول نے پولیوٹیڈ نہ کر دیا ہو. اور ہماری میجورٹی کا مائنڈ پولیوٹیڈ ہے. ہماری میجورٹی دین سے بدظن ہے, اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے. تو کیا ہوا, اللہ نے کہا ہے تو ہاؤ کین بی سے ود اے لائٹ ٹون, تو کیا ہوا, اللہ نے کہا ہے تو. اللہ کی کبریائی کا اندازہ ہے. اگر کسی کو اللہ کے عرش کا جو ہم نے ڈیٹیل دیکھی تھی وہ ذرا سا بھی گلمپس آ جائے تو انسان کو خوف نہ آئے. بائی ڈیفالٹ آپ سب سے, اور جتنا باہر یوتھ موجود ہے الحمدللہ اس امت کا, مجھے امید ہے صرف ہمیں اس یوتھ کو جگانے والے, اس کو پش کرنے والے لوگ چاہیے. اس یوتھ میں بہت سٹیمنا ہے. یہ اللہ سے محبت بھی کر سکتی ہے, یہ اللہ کے دین کا فلیگ بیرر بھی بن سکتی ہے, بینر پوسٹر اٹھانے والا اسلام کا بن سکتی ہے, پوری دنیا میں اسلام کی ایک نئی شکل لے کر آ سکتی ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو پمپ محبت آف اللہ ان دیئر ہارٹس. مائیں یہ کام کریں, ٹیچرز یہ کام کریں, آس پاس کا ماحول یہ کام کرے. وی نیڈ ٹو ڈو دس. یہ کریں گے تو اگلی نسل کے پاس ہم اسلام چھوڑ کر جانے کے قابل ہوں گے, ورنہ حالات بہت برے ہیں. عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, حضرت علی رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن عمر بن عاص, یہ سب وہ صحابہ ہیں جو انڈر 18 تھے. سعد بن ابی وقاص انڈر 18 تھے, عشرہ مبشرہ, جن کی والدہ نے کہا تھا کہ میں روزہ رکھ لوں گی اور میں ہنگر سٹرائک پر چلی جاؤں گی اگر تم نے محمد کا دین نہ چھوڑا. تو انڈر پریشر آ گئے ماں کے کہ میں, اچھا میری ماں مر جائے گی ورنہ میں محمد کے دین کو اس وقت چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, ہمارے بچے تو دوستوں کے نام کے اوپر دین چھوڑ دیتے ہیں. کہیں گے ہاں ماں مرتی ہے تو مر جائے, خیر ہے, دوست تھوڑی ملیں گے دوبارہ. دس از دا ورلڈ آؤٹ سائڈ آف اٹ. قرآن کی کلاس کے باہر تو دنیا کا یہی حال ہے. ہر تیسری ماں روتے ہوئے یہی کہہ رہی ہوتی ہے, میرے بچے میری پرواہ نہیں کرتے, بیمار ہو جاؤں تو پرواہ نہیں کرتے, بلاؤں تو پرواہ نہیں کرتے, ہاں جب اماں کی جان سے لٹکتے ہیں جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. اتنے سیلفش مت ہو. اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, آنکھیں دی ہیں, دنیا نظر آتی ہے, کان دیے ہیں, سنائی دیتا ہے, سوچنے کی طاقت دی ہے, اور بہت انٹلیکچوئل بچے ہیں آج کل کے. آج سے 20 سال پہلے جو برین, جو مائنڈ سیٹ ایک 18 سال کا ہوتا تھا, آج وہ 4 سال سے 5 سال کے بچے کا ہوتا ہے. اٹس اے فیکٹ, اٹس اے سائنٹیفک فیکٹ.
جتنی عقل آپ کے ٹین ایج بچوں کی اس وقت ہے، امیجن دا ایج بٹوین 50 to 40. یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. بہت اچھی پلاننگ کرنی آتی ہے، بہت اچھے اسکول پروجیکٹس بنانے آتے ہیں، بہت اچھے مارکس آتے ہیں، بہت اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن مل جاتا ہے، اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے، بہت اچھا اسکور آتا ہے اسٹڈیز میں. یہ کس نے دیا ہے سب؟ آپ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ نے آپ کو دی ہیں. تو اتنے مائزر نہ ہو جائیں کہ ان کو اللہ کے راستے پر ہی استعمال نہ کرنے کے لیے میرے اندر طاقت اور خواہش آئے. اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو اس دین سے محبت کرنے والا اور اس دین سے جڑنے والا بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.